الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو فرمائیں، ان میں سے پہلی 6 نصیحتوں کا بیان ہو چکا ہے۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کو اپنے قریب کرنا اور غریبوں کے قریب رہنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ابو ذر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو کبھی نہ دیکھنا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ ابو ذر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھنا، کبھی نہ توڑنا، اگرچہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑ بھی دیں۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ ابو ذر کسی سے سوال کبھی نہ کرنا۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ ابو ذر اللہ کے دین کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور ان 6 نصیحتوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ 7ویں نصیحت
جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ابو ذر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ورد کرنا۔ اور یہ 7 نصیحتیں فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ نصیحتیں جو میں نے تمہیں کی ہیں یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کے اس خزانے میں سے یہ خاص خزانہ اور خاص تحفہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا اور میں نے تم تک پہنچا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا جملہ اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا ورد ہم تیسرے کلمے میں بھی کرتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف آپ کے حکم اور آپ کی اجازت سے ممکن ہے۔ نہ تو کوئی بندہ آپ کے حکم اور اجازت کے بغیر نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ساری طاقتیں اور غلبے آپ کے لیے ہیں، اور اللہ ساری قوتیں، ساری عظمتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ نہ کوئی طاقت والا ہے، نہ کوئی غلبے والا ہے، اور نہ ہی کوئی قوت والا ہے۔ دراصل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ہی کا تسلسل ہے۔ جیسے انسان اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے جو معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں مانتا، میں سب کچھ مانتا ہوں تو آپ کو مانتا ہوں۔ نہ ہی آپ کے علاوہ میرا کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی میرا کوئی مشکل کشا ہے، نہ ہی میری کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ ہی کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی تعظیم کے لائق ہے، نہ کوئی تعریف کے لائق ہے۔ اگر ہے تو اللہ جی صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی کلمے کے تسلسل میں ایک عبد مومن اپنے اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس جملے کی شان، اس جملے کی عظمت، جب آپ اس کے فضائل سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے ایک قیمتی چیز تھی جس کا آج تک ہمیں تعارف ہی نہیں، آج تک جس کی ہمیں پہچان ہی نہیں تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی کلمہ اور جملہ ہمارے پاس موجود بھی ہے، ہمیں یاد بھی ہے، لیکن اس کی قیمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو دین کے مسائل پڑھاتے رہے اور ہر روز ایک مسئلہ پڑھاتے اور پڑھانے کے بعد بچوں سے کہتے بیٹا آج میں نے تمہیں کروڑ روپے کا مسئلہ پڑھایا، آج میں نے تمہیں لاکھ روپے کا مسئلہ پڑھایا ہے، آج میں نے تمہیں اربوں کا مسئلہ پڑھایا ہے، آج میں نے تمہیں کھربوں کا مسئلہ پڑھایا ہے۔ بچے پڑھتے رہے اور ان مسائل کی قیمت کا اندازہ لگاتے رہے۔ ایک دن ایک بچے کا جوتا ٹوٹ گیا، وہ گیا موچی کے پاس اور اس نے جا کر موچی سے کہا کہ میرا جوتا ٹھیک کر دو۔ موچی نے پوچھا تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کروڑوں روپے کی ہے، وہ میں تجھے دوں گا۔ موچی بڑا خوش ہو گیا کہ بچہ کروڑوں روپے کی چیز دے گا۔ موچی نے جوتا ٹھیک کیا، بچے نے اسے شریعت کا ایک مسئلہ بتایا اور کہا کہ یہ لاکھ روپے کا، دوسرا بتایا کہا یہ 2 لاکھ کا، تیسرا بتایا کہا یہ کروڑ کا، یہ 2 کروڑ کا۔ وہ بیچارہ ایک عام سا جاہل سا آدمی تھا، وہ سنتا رہا اور اس نے کہا مسئلے اپنے پاس رکھو، میرے جو چند پیسے بنتے ہیں مجھے وہ دے دو، یہ کروڑوں کی دولت تم اپنے پاس سنبھال کے رکھو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بچہ اپنے استاد کے پاس آیا اور اس نے کہا استاد جی آپ کی تو ساری دولت اس موچی نے چٹکی میں اڑا دی۔ اس نے کہا تو ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ استاد بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی چیز کا نکال کے دیا
اور کہا جاؤ سبزی کی دکان پہ اور سبزی فروش سے کہو کہ مجھے اس ٹکڑے کے بدلے میں سبزی چاہیے۔ وہ سبزی والے کی ہر دکان پہ گیا، لیکن ہر بندے نے اسے دیکھا اور دیکھ کے سبزی کی ایک گٹھلی دینے سے بھی انکار کر دیا، کہا ان ٹکڑوں پہ سبزیاں نہیں ملا کرتی، پیسوں سے ملا کرتی۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، وہ پھر استاد کے پاس آیا۔ اب استاد محترم نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضرت صاحب نہ تو آپ کا مسئلہ چلا اور نہ تو آپ کا ٹکڑا چلا۔ کہا بیٹا اب اسے لے جاؤ صرافہ بازار، جہاں جوہری ہوتے ہیں، جہاں پتھروں کی پہچان کرنے والے ہوتے ہیں، ذرا جا کے وہاں صرف اس کی قیمت لگا کے آ جاؤ۔ وہ بچہ اس ٹکڑے کو لے کر صرافہ بازار گیا تو پہلی دکان پہ گیا، اس نے پہلے بچے کو دیکھا، پھر اس ٹکڑے کو دیکھا، پھر بچے کو دیکھا، پھر اس ٹکڑے کو دیکھا۔ اس سے پوچھا بیٹا بیچنا تو دور کی بات ہے، پہلے یہ بتا تو لایا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرے استاد محترم نے مجھے دیا ہے اور میں اس کی قیمت لگوانے آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، اس ایک پتھر کی قیمت اتنی ہے، اگر پوری مارکیٹ بھی بک جائے اس پتھر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جس پہ سبزی والے نے سبزی نہیں دی اور پہچان والے نے اس کی پہچان کر کے کہا کہ پوری مارکیٹ بھی بک جائے، تیرا یہ پتھر اتنا قیمتی ہے کہ یہ مارکیٹ اس کی قیمت نہیں بن سکتی، تو پھر کہا استاد نے کہ قدرے زر زرگر شناور، قدرے جوہر جوہری، کہ زر کی قیمت زرگر جانتا ہے اور جوہر کی قیمت کیا ہے یہ جوہری جانتا ہے۔ کسی عام بندے کو، سبزی والے کو جوہر کی قیمت، سبزی والے کو گوہر کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اسی طرح جوتے ٹھیک کرنے والے کو تیرے شرعی مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ہمیں آج تک اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، تمہاری خدمت گزاری قبول ہے۔ وہ خدمت کرنے کے لیے حضور کے گھر ٹھہرے، ایک دن سوئے ہوئے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت کے ساتھ یوں پاؤں سے ہلایا، جگایا اور کہا کہ تو میری خدمت کرنا چاہتا ہے، میں تجھے اس کا ایک بدلہ دے دوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے پوچھا حضور بدلہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کا دروازہ نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا حضور ضرور دیجئے، میں اسی جنت کے دروازے کے حصول کے لیے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے جنت کا دروازہ چاہیے پھر اپنا معبول بنا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صحابی رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے کہا حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جنت کے خزانے چاہیے تو پھر پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کا دروازہ بھی اسی ایک کلمے میں، جنت کے خزانے بھی اسی ایک کلمے میں۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی مسنون دعا امت کو سکھائی ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی چور حملہ آور نہ ہو جائے، میرا دشمن میرے گھر کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی ڈاکو میرے گھر پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی قدرتی آفت میرے گھر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا گھر سے نکلتا ہے تو گھر والوں کے دل میں بھی وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تو خیر کرنا، اچھی خبر دینا، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں کوئی بری خبر نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے یہ دعا نہیں بتائی،
مسجد سے نکلنے کی یہ نہیں بتائی، بازار میں جانے کی یہ دعا نہیں بتائی، حتیٰ کہ بیت اللہ میں جانے کی بھی یہ دعا نہیں بتائی۔ فرمایا جب گھر سے نکلو مسنون طریقے کے مطابق اپنا دایاں پاؤں باہر رکھو اور پھر یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان یہ کہتا ہے یقالو، اللہ کی طرف سے اسے جواب دیا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس ذات پہ میں نے بھروسہ کیا جس سے زیادہ غلبے والا کوئی نہیں، اس ذات پہ میں نے بھروسہ کیا جس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں۔ گویا یوں کہتا ہے اللہ میرا گھر بھی تیرے حوالے، میرے گھر والے بھی تیرے حوالے، میرا در بھی تیرے حوالے، میری عزت بھی تیرے حوالے، میری آبرو بھی تیرے حوالے۔ تو جب بندہ اپنے رب پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اپنے رب پہ اعتماد کرتا ہے، تو وہ ذات اس ٹرسٹ کو، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتی، جواب دیتی ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں حسبک حسبک، میرے بندے تو نے مجھ پہ اعتماد کیا، تیرے لیے تیرا رب کافی ہو گیا۔ قد کفیتا، تیرے لیے سب کچھ کے بدلے میں تیرا اللہ کافی ہو گیا۔ وَوْقِيتَ، اللہ نے تجھے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ وَهُدِيتَ، اللہ رب العزت نے تیری رہنمائی کا فیصلہ کر لیا۔ جب بندہ یہ کہہ کے اللہ کا جواب لے کے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اسے گھر سے باہر خراب کروں گا، اس کی نگاہوں کو غلط جگہوں پہ استعمال کراؤں گا، میں اس سے ظلم کرواؤں گا، میں اس سے ناانصافیاں کرواؤں گا، میں اسے گناہوں کی جگہوں پہ لے کے جاؤں گا۔ وہ شیطان جب یہ الفاظ اور ان کا جواب سنتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دوسرے شیطان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بڑا شیطان اس سے کہتا ہے تو نے کیوں شکار کو جانے دیا، تیرے ہاتھ میں تھا بندہ، تو اس کے ساتھ جاتا، اسے خراب کرتا، اس کا نقصان کرواتا، اس سے نماز نہ پڑھنے دیتا۔ تو وہ شیطان کہتا ہے جو الفاظ اس نے اپنے اللہ کے سامنے کہے اور اللہ نے جو جواب دیا، رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے اسے وعدے کیے ہیں کہ رب تیرے لیے کافی ہو گیا ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اس دعا کو اپنا معمول بناؤ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کا قلعہ تعمیر کر کے اپنے گھر سے دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے انشاءاللہ پیچھے سے اچھی خبریں ضرور ملیں گی، کبھی بری خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرماتے ایک صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، میرا بیٹا گھر سے نکلا تھا کچھ اونٹ لے کر، کوئی ساز و سامان لے کر، اتفاق سے وہ دشمن کے علاقے میں چلا گیا اور خبر یہ آئی ہے کہ دشمنوں نے اسے مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ آقا دعا فرمائیے یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرا بچہ چھوٹ جائے، مال و دولت کو چھوڑیں وہ تو آنے جانے والی چیز ہے، بچے کا نقصان نہ ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایک جملہ بتاتا ہوں، یہ جملہ پڑھتے رہو انشاءاللہ تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا۔ صحابی رسول پڑھتے رہے، حضور کی تاکید تھی، اعتماد تھا، پڑھتے رہے اور یقین کے ساتھ ہر روز راہوں کو دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان، چند دن گزرے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، والد امید سے اٹھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سبحان اللہ، اس کی عید ہو جاتی ہے، اللہ اس کا گمشدہ بیٹا اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، بچے تجھے کچھ نقصان تو نہیں ہوا؟ بچہ کہتا ہے ابا جی نقصان کیسا ہوتا، یہ پیچھے دیکھو اللہ نے میری جان بھی بچائی ان سے اور انہوں نے میرے 4 اونٹ لیے تھے، میں ان کے 40 لے کے واپس آ گیا۔
اللہ نے مجھ اکیلے کو دشمن پہ غلبہ بھی دیا، میرے مال کا مجھے بدلہ اور عوض بھی دیا، سیدھے حضور کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کی دعا سے بچہ بھی دے دیا ہے اور ساتھ میں یہ 40 اونٹ مل گئے ہیں، بھلا بتائیے اس کا ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں، طیب ہے، پاک ہے، یہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے اور اس کلمے کی برکت ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیں، ایک اپنا اصول زندگی کا بنائیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، پریشانیاں اپنی بتاتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی پریشانی مجھے اپنی لگتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں، لیکن اگلی بات تھوڑی سی افسوسناک ہے، ان کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک خوشیاں دے دیتے ہیں، وہ خوشی کی خبر آ کے مجھے نہیں سناتے، میں پریشان ہی رہتا ہوں، اپنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، یہ بچہ گم ہوا حضور کے پاس آئے، جب ملا تو سب سے پہلے خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوست نے مجھے امریکہ سے فون کیا، بڑا اچھا آدمی ہے، کہنے لگا کہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، رینٹ کار ہے میرا، بڑی مہنگی گاڑی تھی، ایک کالا آیا، اس نے کہا گاڑی رینٹ پہ چاہیے، ملازم نیا تھا، اس نے کہا جی چابی دو، چونکہ ماسک کا دور ہے، منہ تو اس نے چھپایا ہوا تھا، تو یہ ملازم اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، اس کالے نے چابی لی، ٹرائی کے لیے اور گاڑی لے کے رفو چکر ہو گیا، اور گاڑی بہت زیادہ مہنگی تھی، میں اتنا پریشان ہوا، دعائیں کرتا رہا، 7 مہینے گزر گئے، اور میں نے اس لیے اسے فون نہیں کیا کہ اس کا غم کیوں تازہ کروں، ایک دن اس کا ویسے ہی فون آ گیا کوئی اور مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو درمیان میں ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی وہ آپ کی گاڑی کا کیا ہوا، میں تو بڑا پریشان ہوں، کہنے لگا حضرت صاحب وہ تو دوسرے تیسرے دن مل گئی تھی، میں نے کہا خدا کے بندے، خود تو خوش ہو گیا، مجھے پریشان کیا، یا تو غم کی خبر نہ سناؤ، اگر سناتے ہو تو پھر خوشی کی خبر بھی سناؤ نا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پتھر کو خبر سنائی اور اس نے جذب کر لی، الحمدللہ آپ کی بات کی وقت ہوتی ہے، جس طرح آپ کے ہاں میری بات کی وقت اور وزن ہے، اس طرح آپ کی بات بھی بے وقت نہیں ہوتی، جو کوئی جو خبر بھی اچھی بری سناتا ہے میں اس کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، اس اچھائی کی دعا کرتا ہوں اللہ اسے دوام دے، ہمیشہ رکھے، اور اگر ناگواری اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے، تو اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور بھی پریشان تھے، اس کا بیٹا گم ہوا، اللہ نے خوشی دی تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دنیا میں کون سا آدمی ایسا ہے جسے اس کی ساری خواہشات مل گئی ہو؟ کوئی بھی نہیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ براک اوباما مسلمان تھا، اس کا باپ مسلمان تھا، پھر وہ مرتد ہوا، امریکہ گئے، ایک پروفیسر تھا، ایک دن دل میں آیا میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں، اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا یار ایک مشورہ کرنا ہے تو اس سے، اور یہ پیدل آیا تھا یا ٹیکسی پہ، گاڑی بھی اپنی نہیں تھی، دوست نے پوچھا کیا مشورہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں دل چاہتا ہے امریکہ کا صدر بن جاؤ، تو اس نے کہا کہ ادھر حالات ٹھیک ہیں، ذرا سر کی مالش کرو، تم کینیا کے رہنے والے کالے، امریکہ کی تاریخ میں کوئی کالا صدر نہیں بنا، اور وہ بھی جو غیر ملکی ہے وہ آ کے امریکہ کا صدر بنے گا، اس نے کہا بنے گا، اس نے محنت شروع کر دی، فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے اس کی اس بات کی لاج رکھی، اور براک اوباما 8 سال تک اپنی اس خواہش کو پورا کر کے امریکہ کا صدر رہا جو ناممکن تھی۔ کالوں کو 1965 تک امریکہ میں انسانوں والے حقوق ہی نہیں تھے، انسانوں والے حقوق نہیں تھے، اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، امریکہ میں یہ جتنے بھی کالے ہیں یہ سارے افریقن ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، انہیں غلام بنا کر اپنی خدمت کے لیے یہاں سے اغوا اور گرفتار کیا گیا، ان کی نسلوں میں دیکھیں اوپر مسلمان ہیں، اور دنیا میں ایک براعظم ایسا ہے جو براعظم افریقہ ہے جسے مسلم براعظم کہا جاتا ہے، یہاں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ براک اوباما امریکہ کا صدر بنا، 4 سال رہا، پھر 4 سال رہا، 8 سال پورے کر کے اتر گیا، مجھے بتاؤ کیا اس کی خواہشات پوری ہوگی؟ اس کی خواہش یہ ہوگی میں پھر بنوں،
मैं फिर रहूं, मैं सारी दुनिया का हुक्मरान बनूं। ख्वाहिशात फिरौन की भी पूरी नहीं हुई, नमरूद और शद्दाद की भी पूरी नहीं हुई, लेकिन कुर्बान क्या हुआ अपने आका पे, अपनी उम्मत को ये तोहफा दे के गए, ए मेरी उम्मत, अगर तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपना मामूल बना लो, मैं तुम्हें रब से ये गारंटी लेके देता हूं, अल्लाह तुम्हारी सारी जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और जिसे रब ने पूरा करना नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारा दिल उससे मोड़ देंगे। तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो ख्वाहिश तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। मेरी और आपकी दो कैफियतें होती है, एक कैफियत को कहा जाता है हम, और एक को कहा जाता है गम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ भी नहीं होगा, हुज़न भी नहीं होगा। खौफ और हुज़न क्या है? हम भी नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, या अल्लाह मैं हम से पनाह मांगता हूँ, या अल्लाह मैं गम से पनाह मांगता हूँ। गम क्या है? हम क्या है? गम वो है जिसका सबब मालूम हो, नुकसान हो गया, बुरी खबर मिली, कोई फौत हो गया, ये गम है। वैसे ही दिल परेशान है, बंदा उखड़ा उखड़ा सा है, बुझा बुझा सा है। ओ भाई क्या हो गया? तुम तो खिले हुए फूल की तरह होते थे, क्या हुआ तुम्हें? यार कुछ परेशान हूं, लेकिन पता नहीं क्यों परेशान हूं। ये जिस परेशानी का पता नहीं होता ना, इसे हम कहा जाता है। जिस परेशानी का पता होता है उसे गम कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ते रहो, अल्लाह पाक तुम्हारे हम को भी खत्म फरमा देंगे, तुम्हारे गम को भी खत्म फरमा देंगे। कैसा शानदार नुस्खा है। आज डिप्रेशन की हम गोलियां खाते, नींद की हम गोलियां खाते हैं, टेंशन से हमारा बुरा हाल है। डॉक्टर के पास जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, डॉक्टर कहता है तुमने कोई टेंशन ली हुई है, सर में दर्द है, तुमने कोई टेंशन ली हुई है, दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती, डॉक्टर कहता है तुमने कोई टेंशन ली हुई है। फिर इतनी सारी दवाइयां, एक दवाई डॉक्टर देगा जिसके पैसे देने पड़ते, एक दवाई आका दे के गए हैं जिसके कोई पैसे नहीं है, उस दवा को अपना मामूल बना ले। खुदा की कसम, अल्लाह पाक जिंदगी भर हम का भी खात्मा, गम का भी खात्मा, टेंशन का भी खात्मा, डिप्रेशन का भी खात्मा। और वो दुआ क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने पहले कहा ना कि सब्जी वाले को हीरे की कदर का पता नहीं था, और सर्राफ को पता था, पत्थर शनास को पता था। उसने कहा इसकी कीमत पूरा बाजार भी नहीं दे सकता, पूरी मार्केट भी नहीं दे सकती, ये हीरा हमारे पास था। आज तक हमारे पास ये हीरा था, हमें इसकी ताकत का पता नहीं। याद रखो, हर चीज में भरोसा और यकीन शर्त है। जब यकीन से ये जुमला पढ़ा जाएगा, अल्लाह पाक इसके असरात दिखाएंगे, चाहे सारी दुनिया मुखालिफ क्यों ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए हुर्रियत और तौहीद, ये दो दावतें लेके आए। एक था अल्लाह के हो जाओ, दूसरा था फिरौन इन्हें आजाद करो। आजादी और तौहीद, मूसा अलैहिस्सलाम ये दो चीजों के लंबरदार। अल्लाह ने एक रात हुक्म दे दिया, मूसा तेरी कौम आज से आजाद है, रात को सबको लेके निकलो। लेके निकल गए, फिरौनी नहीं थे कि गए हुए थे। अब जब निकले तो आगे बहरे कुलज़म और ठाठे मार रहा था समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम आगे पीछे कौम, मुड़ के देखा गर्दो गुबार उड़ रहा है। ये कौन है? ये फिरौन है। कितने लोग हैं? 13 लाख फिरौनी। कितने लोगों के पीछे? 6,70,000 बनी इसराइली। 13 लाख लोग ताक़ुब कर रहे। तो बनी इसराइल उजलत पसंद कौम थी। उसने जज्बात में आके मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ना शुरू कर दिया। और मूसा ये कहां फंसा दिया तूने? वहां चलो घर में थे, जान तो बची हुई थी, खाना तो मिलता था। अब आगे दरिया की मौजें, पीछे फिरौन की फौजें, हम तो मारे गए, हम तो पिस गए। इन हालात में तवक्कल और भरोसा इस बात का नाम है। दरिया मूसा भी देख रहे थे, फिरौन को मूसा भी देख रहे थे, समंदर को कौम भी देख रही थी, समंदर को मूसा भी देख रहे थे। उनके पास तवक्कुल नहीं था, भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास यकीन था। एक ही जुमला कहा, कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन। जो मर्जी कर लो, मेरा रब मेरे साथ है, देखना मेरा रब रास्ता जरूर बनाएगा। इससे पहले मिसाल नहीं थी कि समंदरों में भी रास्ते बनते। हाँ, यकीन था।
یقین کی دولت سے مالا مال یہ جملہ نکلنا تھا، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آئے کہا رب کو تیرا جملہ بڑا پسند آیا ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ رب ہے، رستہ بنے گا، رب نے فیصلہ کر لیا ہے رستہ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ یہ تیرا عصا ہے، اس عصا کو مارو، سمندر پہ مارا، اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 12 رستے عطا فرما دیے، وہ 12 خشکی کے رستے، اور سمندر کا پانی دیوار بن کے پتھر کی طرح سل بن کے کھڑا رہا۔ موسیٰ یقین کی دولت سے مالا مال پار ہو گئے، فرعون عقل کا مارا ہوا، عقل کو اس نے سامنے رکھا اور سوچا جو رستہ دوستوں کا ہوتا ہے شاید وہ دشمنوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی کودا، موسیٰ بھی کودے، یقین والے پار ہو گئے۔ رب کے دشمنوں کے لیے اللہ نے دریا کو ملا دیا، سمندر جڑ گیا، کسی کی لاش بھی نہ ملی، ایک ان کے لیڈر کی لاش رب نے باہر پھینکی۔ مسلمانوں اس سے عبرت حاصل کرتے رہو، ورنہ اللہ اسے بھی ختم کر دیتے، اسے بھی کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دیتے۔ یہاں ایک ہی جملہ تھا جو یقین سے نکلا، کلا ان معی ربی سیہدین، میں دعوے سے گارنٹی سے کہتا ہوں